اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ يحب المقسطین۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورۃ المائدہ کی، چھٹا سپارہ ہے، ترجمہ کنز الایمان سے ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، تمہیں غمگین نہ کریں، تمہیں حزن و ملال میں نہ ڈالیں۔ لا يحزنک الذین، وہ لوگ یسارعون، وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں، جو تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، کس چیز پہ؟ کفر میں داخل ہونے کو، کفر کو پھیلانے کے لیے اور کفر پر عمل کرنے کے لیے جو دوڑ بھاگ کرتے ہیں، جو جلدی کرتے ہیں، جو اسی کی سعی کرتے ہیں۔ یسارعون فی الکفر، جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور ان کے دل مسلمان نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا بافواہہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افواہ کس کی جمع ہے؟ فوم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، فوم۔ تو وہ اپنے منہوں سے کہتے ہیں وہ بات کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان کی بات اپنے منہوں سے کہتے ہیں اور منہ کی حد تک محدود رکھتے ہیں، صرف زبان کی حد تک ہی محدود ہے، اور ان کے دل مسلمان نہیں ہیں۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے قلب میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اور کچھ یہودی، وَمِنَ الَّذِينَ ہادو ہدایت سے ہے اور یہودی بھی ہدایت سے ہی ہے، یہودا کی یعنی یہ اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، ہدایت یافتہ، تو انہی کی نسبت سے یہودی کہلاتے ہیں۔ یہودی اٹ سیلف ایک بہت اچھے میننگس رکھتے ہیں، لیکن فی زمانہ ایک مذہب اور ایک گروہ کا نام ہے۔ اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں، سماعون للکذب، کیا سنتے ہیں؟ سماعون، زیادہ یعنی بہت زیادہ سننے والے ہیں، کس چیز کو؟ جھوٹ کو، اور سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگوں کی یعنی قرآن و حدیث کے علاوہ کی باتیں بھی وہ خوب سنتے ہیں۔ جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، یعنی جو موقع اور محل ہے تو وہاں سے وہ بدل دیتے ہیں، کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ان کا بدلنا کس طرح تھا؟ وہ تو الفاظ ہی بدل دیتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں بدلنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں معنی اور مفہوم بدل دیا جاتا ہے تعویلات کے ذریعے سے، کام ہمارے ہاں بھی وہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے یعنی ان کے اپنے جو ان کا مقام ہے، جو ان کی جگہ ہے، وہاں سے وہ بدل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حکم تمہیں ملے، تم کو دیا جائے، تم کو ملے تو مانو یا مان لو، اور یہ نہ ملے تو بچو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اس سے اعراض کرو۔ اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز آپ، یہاں تو ترجمہ ہے، تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا، یعنی تو ہرگز آپ
تملکا ہے نا، تملکا کا، یہ کا ترجمہ یہاں تو کیا ہے. ہرگز یعنی آپ اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکیں گے، یعنی آپ کوئی ملکیت نہیں رکھیں گے، کوئی اختیار نہیں رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے، کہ جو اللہ ہی کو ناراض کر دے اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لیے کام بنانے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس کی سفارش اللہ تعالیٰ کسی سے بھی نہیں قبول کریں گے. وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کے دل کو پاک کرنا کیوں نہیں چاہا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ نے ان کو ناپاک ہی رکھا. انہیں دنیا میں رسوائی ہے، پھر دنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم. بڑے جھوٹ سننے والے، سماعون للکذب، ہم پیچھے بھی یہ پڑھ چکے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 41 کے اسٹارٹنگ میں ہم نے یہی بات پڑھی تھی، سماعون للکذب. تو بڑے جھوٹ سننے والے ہیں. اور پھر یہاں ایک بات اور مزید بیان ہوئی، اکالون للسحت، بڑے حرام خور ہیں. یہاں ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ قرآن بیان فرما رہا ہے. تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ، اس میں فیصلہ کیجئے اگر آپ سے فیصلہ کرنے کے لیے وہ آئیں، یا ان سے منہ پھیر لو. آپ کا دل چاہے اگر اس لائق اس قابل ہوں کہ فیصلہ ان کا کیا جائے تو آپ فیصلہ کر دیجئے، لیکن اگر ایسا مقدمہ لے کر آئے ہیں کہ جس کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی مرضی، آپ ان سے منہ پھیر لیں. اور اگر تم ان سے منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، کچھ بھی یعنی آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے. اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو. ٹھیک ہے، بالقسط، قسط کے ساتھ فیصلہ کیجیے. بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں. اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں مقسط کو، مقسطین کو، یحب المقسطین. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی ہے، تسلی فرمائی ہے کہ یہودیوں اور منافقوں کی حرکتوں پر آپ غم نہ کیجیے. لا يحزنک، یہ آیات کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کفر میں بہت یعنی کہنا چاہیے تیز ہو جاتے ہیں، اسپیڈلی وہ یعنی کہنا چاہیے کہ اس میں اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں جب کفر کی بات آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں اور اپنے جو ان کے افکار ہیں، ان کی جو آرائیں ہیں، ان کی رائے، ان کے جو نظریات ہیں، تو وہ اپنے نظریات کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بڑھ کر قرار دیتے ہیں، اس کو مقدم رکھتے ہیں، اس کو پرائم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پرائیورٹی کس کو دیتے ہیں؟ اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو. اللہ نے فرمایا من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں. یعنی اپنی زبانوں سے تو انہوں نے ایمان کا اظہار کیا مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، اور یہی لوگ منافق ہیں. منافق جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے تو صرف مشرکین سے واسطہ تھا. اس کے بعد جب مدینہ شریف میں آپ تشریف لائے تو منافقین اور یہود کی بھی سازشیں ساتھ ساتھ شامل ہو گئیں. اسی بات پر تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوئیے جو کفر پہ دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں. جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے، موقع ہاتھ آتا ہے، فوراً کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، کافروں سے مل جاتے ہیں. اور ان میں سے کچھ یہودی ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور یہ سب کیا ہیں؟ سماعون للکذب، غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں
جھوٹی باتوں کو خوب سننے اور انہیں آگے پھیلانے میں سرگرم رہتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی یہ ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے ہی نہیں، بلکہ یہ لوگ خود جو منافقین ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آپ کی باتیں سنتے ہیں اور اس کو جا کر آپ کے دشمنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ دشمن جو کھلے ہوئے جو آپ کے پاس نہیں آتے، وہ جا کر وہ آپ کی باتیں ان کے پاس پہنچا دیتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، احادیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الحدود میں، کہ یہود میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے کیا کیا؟ بدکاری کی، تو ان کے علماء نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلتے ہیں اور آپ سے کروا لیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ قدر آسان ہے پچھلی شریعت سے۔ اگر انہوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو پھر ہماری بات یعنی رہ جائے گی، ہم مان لیں گے۔ یعنی ان کے کتاب میں تو یہ بات لکھی تھی کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کا ارتکاب کریں گے تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے سنسار کرنا تو موت ہے، مر جاتا ہے انسان، لیکن کوڑے مارنے سے تو نہیں مرتا، تو اس لیے انہوں نے کہا اگر صرف کوڑے مارنے کی سزا بیان کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم مان لیں گے، لیکن اگر اس کے علاوہ ہوگا فیصلہ، اگر سنسار کرنے کا ہوگا تو ہم اس کو ٹھکرا دیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ چنانچہ اس بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو پھر یہ کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا یہ برا جو ہے واقعہ ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رجم کے بارے میں تم تورات میں کیا حکم پاتے ہو؟ فرمایا ما تجدون فی التورات فی شأن الرجم، تو انہوں نے جواب دیا یہ کہ ہم انہیں ذلیل و رسوا کر کے کوڑے مار دیں۔ ٹھیک ہے، ذلیل و رسوا کر کے کوڑے مار دیں کس طرح سے؟ کہ ان کے چہرے پہ منہ پہ کالک مل دی جائے اور ان کو گدھے پہ بٹھا کر تمام یعنی ان کو گشت کرایا جائے، یہ ان کا ذلیل و رسوا کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں حکم رجم موجود ہے، تورات لاؤ۔ تو پھر وہ لوگ تورات لائے، انہوں نے اسے کھولا اور ان میں سے ایک شخص نے کیا کیا کہ اس جگہ پر جو آیت رجم تھی اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جیسے کہ یہ آیت رجم ہے تو یہاں پر ہاتھ رکھ دیا، اوپر سے پڑھ لیا اور نیچے سے پڑھ لیا، اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ، اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت رجم لکھی ہوئی تھی۔ یہود کہنے لگے ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں بدکاری کرنے والوں کو رجم کر دیا گیا، یعنی جو شادی شدہ تھے ان کو رجم کر دیا گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعایت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام ہی فرما بردار اطاعت گزار ہوتے ہیں اور صادق و امین ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے معاملے میں کسی قسم کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رعایت نہیں فرماتے تھے، وہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اور وہ اپنا ہو، پرایا ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا ہی معاملہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چوری کریں تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تو اب اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں،
اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرما دی اپنی بیٹی کے بارے میں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں تو ظاہر ہے آپ اپنے یہاں اگر آپ غور کریں دیکھیں تو کیسے قوانین ہیں کہ بڑوں کے لیے کچھ اور قوانین ہیں، چھوٹوں کے لیے کچھ اور قوانین ہیں، کس طرح کے یعنی ظالمانہ قوانین ہمارے یہاں بنائے گئے ہیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، لیکن بہرحال ہیں۔ یہ حدیث شریف بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، ٹھیک ہے، صحیح باتوں کو ان کے مقام میں جو یعنی ہے اس کو کیا کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ان کی غلط تعویل کرتے ہیں اور سمجھنے بوجھنے اور جاننے کے باوجود اس کو بدل دیتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یعنی تمہاری مرضی کے مطابق بات ملے تو لے لو اور اگر مرضی کے خلاف ہو تو مت لو، جیسے کہ ہمارے وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں جیسا ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں تو بات غلط نہیں ہوگی، اکثر کہہ لیں، چلیں اکثر کہہ لیں، لیکن اگر یہ بات آپ کہیں تو بالکل یعنی آپ اپنے بارے میں حق بجانب ہوں گے کہ اللہ کے قوانین پر، سنت پر عمل بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ سارے قوانین کافرانہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو آیات بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا بدلا تھا؟ انہوں نے رجم کو 100 کوڑے سے بدل دیا تھا اور اس کے بدلے میں منہ پہ کالک لگا کر اور وہ گدھے پہ بٹھا کر گشت کروا دو بستی میں۔ بتائیے کس کو یہ حق ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہے۔ جب حق ہی نہیں ہے تو ایسا کیوں؟ تو ہمارے دور میں بھی ہے کہ جو بھی قرآن کے قوانین ہیں، جو بھی حدیث شریف کے قوانین ہیں، جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، اپنے نبی کے ذریعے سے جو بھی حکم بھیجا ہے، لوگوں نے اس کو بدل دیا، اپنی مرضی کے قوانین بنا لیے ہیں۔ یہ بہت تفصیل اور بہت تفسیر طلب یہ آیات ہیں، اگر آپ ان کو غور کریں اور ان پر غور کریں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہاں وہی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے جو اہل یہود نے یعنی آپس میں مشورے کر لیے تھے، جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ آپس میں، بڑے لوگ اپنے فیصلے مشورے کر لیتے ہیں قرآن و حدیث کے بغیر۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان اوتی تم حاضہ، ٹھیک ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ حکم تمہیں ملے تو مان لو، یعنی تمہاری مرضی کے مطابق اگر دین ملے تو لے لو، اور اگر مرضی کے مطابق دین کی باتیں نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو، جیسے ہمارے یہاں ہے۔ آپ غور کر لیں، جو چیز مرضی کے مطابق ہے وہاں لوگ احادیث سنا دیتے ہیں، اور جو مرضی کے خلاف ہے وہاں اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم فرمایا وہ تورات کے مطابق فرمایا۔ کیوں؟ آپ نے ایسا فیصلہ کیوں فرمایا؟ آپ نے اپنی شریعت کے بارے میں جو آپ کے پاس حکم تھا اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، آپ نے تورات شریف کیوں منگوائی کہ تورات لے آؤ، ٹھیک ہے، تورات کے مطابق فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات شریف کے مطابق فیصلہ اس لیے فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور خاص وحی کے ذریعے سے مطلع فرما دیا تھا۔ اس وجہ سے آپ نے ان سے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ اس کے بارے میں تورات شریف میں کیا حکم ہے تاکہ آپ ان سے اس بات کا اقرار کرا لیں کہ جو ان کے پاس یعنی دین موجود ہے، شریعت موجود ہے، کتاب موجود ہے، جس کو وہ مسلسل چھپا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اور طویل زمانوں سے اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تو ان پر یہ بات واضح کر دی جائے، ان کو کھول کر بتا دیا جائے کہ دیکھو تمہارے پاس جو شریعت ہے اس میں بھی وہی بات موجود ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، تاکہ ان کے سامنے ہی یہ بات اعتراف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کو تو ظاہر معلوم تھا کہ ان کے پاس یہی حکم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مستقل اور مسلسل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی، آپ کے دین کی، آپ کے کتاب کی مستقل جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ مخالفت کر رہے تھے۔ وہ کیوں کر رہے تھے؟ اپنی کجروی کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے وہ جھٹلا رہے تھے اور مسلسل مخالفت کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اس کتاب میں بات وہ موجود تھی وہی اس شریعت میں موجود ہے، اس معاملے میں حکم رجم کے معاملے میں، تو انہوں نے جو ہے اس کو چھپانا چاہا، اپنی جگہ سے بدلنا چاہا اور کہا کہ تمہاری مرضی کے مطابق بات ہو تو مان لینا، اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو نہ ماننا۔ وہ زبان سے کہتے تھے، اور ہمارے ہاں زبان سے نہیں بھی کہا جاتا اگر
تو بہرحال عمل وہی کیا جاتا ہے کہ جو مزاج کے مطابق ہو. سماعون لقوم آخرین، یہ سنتے کیا ہیں؟ خوب کیا چیز سنتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی باتیں سنتے ہیں چغل خوری کرنے کے لیے. یہ چغل خور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جاسوس ہیں، یہ جاسوسی کرنے کے لیے سنتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں سنتے، فرما برداری کرنے کے لیے نہیں سنتے، ٹھیک ہے، دین کے شوق کے لیے نہیں سنتے، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں سنتے، جنت میں داخلے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ جاسوسی زیادہ سے زیادہ کریں، چغل خوریاں کریں، دنیا میں لوگوں میں فساد پھیلائیں، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر لگائیں. اس لیے وہ خوب سنتے ہیں اور ان لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں جو متکبر ہیں، تکبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی محفل میں آنے کو پسند نہیں کرتے، وہاں جا کر باتیں پہنچاتے ہیں. سماعون للکذب، اور کیا کرتے ہیں وہ جھوٹی باتیں بہت سنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں سنتے ہیں. یعنی جہاں پر جھوٹی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو بد مذہب لوگ ہوتے ہیں تو وہاں ان کو بہت مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، قصے کہانیاں جھوٹے افسانے ان کو بہت مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کسی بھی مذہب کے پیشوا ہوں وہ خوب سنتے ہیں اور پھر وہ خوب ادھر کی ادھر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور کیا عادت ہے؟ وہ حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں. یہ ایک عادت ان کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نافرمانوں کی. نافرمان کوئی بھی وہ، اہل یہود سے ہو، اہل نصارہ سے ہو، یا وہ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو، جو بھی اس کیٹیگری میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے یہ بات فرمایا کہ وہ حرام کھانے کو پسند کرتے ہیں اور بڑے شوق ذوق سے حرام کو کھاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کچھ بھی اللہ سے اختیار نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں ترجمہ کیا ہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز تم، یعنی تو جو ہے نا، یہ تو کو آپ تم کر دیجئے، تم اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا، یعنی بنا نہیں سکو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یعنی کوئی بھی جس کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہیں اس کو کوئی بھی اللہ سے بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے پاس بغیر اللہ کی اجازت کے کسی بھی قسم کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بھلائی پہنچا سکے یا کسی کی کوئی سفارش کر سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی نہ چاہیں، ٹھیک ہے. تملکا ملکیت سے ہے، فلن تملکا لہو من اللہ شیئا. تو اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے میں بھی ان لوگوں کے اس عقیدے کا رد ہو گیا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو انہوں نے پیر بنا لیا ہے ان کو وہ ہر طرح سے بچا لیں گے اور بخشوا لیں گے. یہ ان کی بات کا قرآن نے یہاں پر صاف صاف طور پر رد کر دیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو سمجھنا چاہے اس کے لیے ظاہر بات واضح ہے، جو سمجھنا نہ چاہے تو اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ وہ باتوں کو اپنی جگہ سے، اپنے مقام سے بدل دیتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں، تعویلات کر دیتے ہیں، اور جہاں جیسے موقع ہوتا ہے اپنی مرضی کے مانتے ہیں، مرضی کے خلاف ہو تو نہیں مانتے. لیکن نہیں مانتے تو وہ کوئی کمال نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت والا عذاب ہے، ٹھیک ہے، لہم فی الدنیا خزی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے. چھوٹا موٹا کوئی عذاب ان کے لیے نہیں ہے، بہت بڑا عذاب ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو کھول کر صاف اور واضح انداز میں بتا دیا کہ یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں، فضول باتیں، بیکار باتیں، یعنی قرآن نہیں سنا جاتا، احادیث نہیں سنی جاتی، سچی باتیں نہیں سنی جاتی، بلکہ یہ ہے کہ فضول باتیں، فضول چرچے، فضول یعنی فلموں کی باتیں، ڈراموں کی باتیں، ڈریسنگ کی باتیں، پتہ نہیں کون کون سی باتیں، کھیل کود کی باتیں، خرافاتی باتیں، ٹھیک ہے، افسانوی باتیں خوب سنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یعنی یہ فضول باتیں خوب سنتے ہیں اور حرام مال دل بھر کے کھاتے ہیں، خوب یعنی شوق ذوق سے کھاتے ہیں. سحتن کہتے ہیں، سحت یعنی للسحت. سحت کا معنی ہے مال حرام، حرام مال، ٹھیک ہے. اس سے مراد رشوت بھی ہے. جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ کیسی شوق سے لوگ رشوت کھاتے ہیں، جتنا مل جائے کم ہے. 50,000 کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، 1 لاکھ کی بھی لمٹ نہیں ہے، لاکھوں کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. 5 لاکھ بھی تو ہیں کم ہیں، 10 لاکھ بھی تو ہیں کم ہیں، ٹھیک ہے، جتنا بھی مل جائے کم ہے. آج کے لوگوں کو آپ دیکھ کر اندازہ لگا لیجئے کہ اکالون للسحت، خوب دل بھر کے حرام مال کھاتے ہیں، ٹھیک ہے.
رشوت کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ناجائز کھاتے ہیں، دھوکے سے کھاتے ہیں، فریب سے کھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دے دے کر کھاتے ہیں، جھوٹ بول بول کر کھاتے ہیں، جس طرح سے بن پڑے دوسرے کا مال اپنا بنا لیتے ہیں، وہ اس میں کچھ بھی ان کو کرنا پڑے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ دوسرے کے مکان میں کرائے پہ رہتے ہیں، جھوٹا مقدمہ کر کے اس مکان کو اپنا کر لیتے ہیں، رشوت دے کر اس مکان کو اپنے نام کر لیتے ہیں، تو وہ ہر طرح سے کھاتے ہیں، مطلب ان کی کوئی انتہا کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی ان لمیٹیڈ وہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھانے سے مراد یہاں یہ کہ صرف پیٹ میں ہی نہیں ڈالتے، جو پہنتے ہیں، جو رہائش اختیار کرتے ہیں، جو سواری لیتے ہیں، یعنی اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، تو خوب دل بھر کر کھاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کا یہ حال ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا دل کیسے پاک کرے اور اس کی دعا کس طرح قبول فرمائے۔ جس کا حال ہی یہ ہے کہ جو اللہ کا ناپسندیدہ کام ہے اس میں وہ آگے آگے ہے اور لوگوں کو خوب نقصان پہنچاتے ہیں دل بھر کر۔ ہاں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پھر وہ ظاہر فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں ان کی اپنی غرض اپنی لالچ ہوتی ہے جس کو وہ فائدہ دیتے ہیں، ورنہ وہ ہر ایک کو نقصان ان کی ذات سے سوائے نقصان کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فَإِن جَاءُوكَ، تو اگر یہ آپ کے پاس آئیں، کون لوگ؟ یہی مخالف گروہ کی بات ہو رہی ہے، کسی مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں گے تو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں اور ان کو فیصلہ ان سے کیا جائے گا ان کے درمیان، تو کچھ یہ سمجھیں گے اس کو، تو ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر دیجئے، آپ حالات اور ماحول سناریو دیکھ کے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ یہ جانوروں کی طرح ہوں، بھیڑ بکریوں کی طرح ہوں، درندوں کی طرح ہوں، اور آپ فیصلہ کرنا نہ چاہیں، تو یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ آپ ان کا فیصلہ نہ کریں تو آپ کے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو اس کی پوری اجازت ہے، کیونکہ آپ سے فیصلہ کرانے میں ان کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات مانیں گے، آپ کے دین کو قبول کریں گے، بلکہ یہ تو اس سے بھی اپنی خواہشات کی پیروی چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے کہ دیکھو ہم تو جس دین پر ہیں وہی دین یعنی پختہ ہے، پکا ہے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے دین کی تائید کر دی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کا فیصلہ کریں۔ تصور کیجئے یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی تو کرتے ہی حق فیصلہ ہیں، اس میں کیا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ حق اور عدل کے ساتھ گو یہ خود ظالم اور عدل سے بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے مجھے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ حق فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن کیا غور کریں اپنے معاشرے میں حق فیصلے ہو رہے ہیں یا پیسوں کے بیسس پہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ اگر آپ رشوت نہ دیں، اگر آپ سود نہ دیں تو فیصلہ آپ کے خلاف ہی ہوگا، آپ چاہے کتنے ہی حق پر ہوں، اس سے کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ غور کیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتے ہیں؟ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور اللہ ہی ان کے والی ہیں۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اگر تمہاری اسلامی مسلمانوں کی عدالت میں اگر کافر بھی آئیں اور آپ کو فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو پیسہ لے کر نہیں، اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق نہیں، اپنی دوستی اور دشمنی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ بالکل حق فیصلہ، عدل والا فیصلہ، انصاف والا فیصلہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق، فیصلے کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اب آئیے ہم اپنے لیے اس میں سے سبق نکالتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن و ملال ہوتا تھا، جب ہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول لا یحزنک، کہ آپ غمگین نہ ہوئیے، ان کے جو حرکات ہیں، جو یہ دوڑ رہے ہیں کفر پر، آپ غمگین نہ ہوئیے۔ اب ذرا میں اور آپ غور کریں کہ ہمیں اور آپ کو کبھی غم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں برائی ہو رہی ہے یا ہمارے بچے غلط کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، غور کریں کہ بہت سے ایسے مفتی ہوتے ہیں
مولانا ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں، والد ہوتے ہیں جو دین پر چلتے ہیں، اور ان کے بچے بے دین ہوتے ہیں، ان کو کبھی اس بات کا شاید غم نہیں ہوتا، کبھی وہ اظہار غم نہیں کر رہے ہوتے، نظر نہیں آتا کہ ان کو غم ہے۔ اگر غم ہوتا تو ظاہر کبھی اظہار تعجب بھی کرتے، لیکن نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا کفر کرنے والوں پر، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جیسے اپنے بچوں کی، اپنے پیاروں کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، ایسی آخرت کے لیے فکر کریں، اور اگر وہ کچھ غلط کریں اور برائی کی طرف دوڑیں، بے حیائی کی طرف دوڑیں، تو ہمیں غمگین ہونا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سبق مل رہا ہے۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ایمان کے بارے میں، تو وہ لیکن دل میں ان کے نہیں ہے، دل سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر دل سے مسلمان ہو تو انسان اندھیرے میں بھی اور تنہائی میں بھی اپنے مالک کا فرمانبردار ہی رہے گا، وفادار ہی رہے گا، لیکن ہمارے عمل اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو آپ اور میں بھی غور کریں کہ کیا مسلمان ہیں ہم؟ اگر ہیں تو پھر ہمارے اسلام کا اظہار کہاں ہے؟ کیسے ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ میں اور آپ مسلمان ہیں؟ پھر مزید آگے دیکھیے تیسری بات کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم یہودی ہیں، جھوٹ خوب سنتے ہیں، ٹھیک ہے، خوب جھوٹ سنتے ہیں۔ تو ذرا ہم اپنے لیے بھی اس میں سے سبق نکالیں۔ سماع جو ہے وہ کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ، سماعن، ٹھیک ہے، یہاں یہ جمع کا صیغہ ہے، اور سمع کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ سننا کان لگا کر، اور دوسرے یہ کہ قبول کرنا، دل سے تسلیم کرنا۔ تو اس تیسری بات میں کہ ہم سنتے اور خوب سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ اگر تو دین کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو اس کو ہم قبول نہیں کر پاتے، لیکن جھوٹی باتیں وہ بتائیں لوگ، ٹھیک ہے، جو لوگ جھوٹی باتیں بتاتے ہیں اس کو ہم خوب قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے مولانا صاحب نے بتایا تھا، انہوں نے غلط تو نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کس کا مولانا ہے، کون سا مولانا ہے، لیکن خوب وہ ان کی باتوں کو بہت پسند بھی کرتے ہیں، فوراً قبول بھی کر لیتے ہیں، اپنے دل میں اس کو بٹھا لیتے ہیں، جما لیتے ہیں، اور اس کے خلاف ایک کہنا چاہیے انچ بھی آگے پیچھے ہونے کو وہ گوارا نہیں کرتے۔ وہ علم کے نام پر کتنی جھوٹی بتا دیں، جھوٹ بات بتا دیں، گھنٹوں گھنٹوں ان کی جو ہے جھوٹے قصے کہانیاں سن لیں گے، لیکن قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی صحیح باتیں ان کو گوارا نہیں ہوتی۔ اور بہت سے تو ایسے ہیں نڈر، کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھو، قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، نعوذ باللہ۔ سماعون للکذب، سماعون، یہاں دوبارہ پھر سماعون آ گیا ایک ہی آیت میں نا، دیکھیے سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یہاں بھی سماعون کے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کے مجلس میں محض جاسوسی کے لیے آتے ہیں کہ کوئی راز کی بات سنیں اور اسے اپنے قوم کے سرداروں کو جا کر بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ آپ کی سچی باتوں کو تو قبول نہیں کرتے، لیکن جو فریب کار جو ان کے علماء ہیں، احبار اور ہیں، تو ان کی جھوٹی باتوں کو خوب دل اور خوب خوشی اور خوب یعنی کہنا چاہیے دل جمعی اور دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں اور دل میں بٹھا لیتے ہیں اور جما لیتے ہیں۔ تو اس یعنی چوتھی بات میں ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ کیا ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں نا؟ تو یہاں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کو دل سے سنیں اور اس کو اپنے دل میں جما لیں، بٹھا لیں، جھوٹی باتوں سے اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہونی ہے اور وہاں ایک ایک بات کا حساب بھی دینا ہوگا۔ یہاں پر ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ نے ان کو پاک کرنا ہی نہیں پسند کیا، ان کو پاک کرنا ہی نہیں چاہا۔ ہم اپنے چوتھے سبق میں ذرا یہ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ آپ اس پہ غور کرتے ہیں؟ غور کیجئے، سوچئے۔ جو رب ہمارا، جو مالک ہمارا، جو مولا ہمارا اتنا مہربان ہے کہ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، غفور شکور ہے، غفور الرحیم ہے، حلیم ہے، کریم ہے، وہی رب پاک کرنا نہیں چاہتا تو کیوں؟ آپ ذرا غور کیجئے اور اپنے اوپر بھی غور کیجئے گا۔ آپ کا بھی ایک ملازم ہو، آپ اس کے لیے بہت کوشش کریں، لیکن وہ آپ کے ساتھ مسلسل ضد، ہٹ دھرمی، بغاوت کا ہی سلوک کرے،
ہمارے مالک نے ہمارے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے، ٹھیک ہے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، یعنی پوری قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے رسول مبعوث کیا، رسول علیہ السلام کو بھیجا، قرآن جیسی روشن اور مدلل کتاب بھی نازل فرمائی، اور ہر وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حقانیت کے معجزات کا مشاہدہ بھی کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی موجودگی میں ہر لمحہ ان کو اسلام کی حقانیت کے معجزات دکھائے، ان کو مشاہدہ کرایا، اور آج بھی ہر جگہ ہر طرف اللہ کی شان کے نظارے نظر آتے ہیں۔ بہر سو جلوہ دلدار دیدم، بہر چیز جمال یار دیدم، ہر چیز سے اللہ کی توحید کی نشاندہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی انتہائی ہماری اصلاح کے لیے مستقل، یعنی کہنا چاہیے کہ اللہ نے کوششیں اپنی عنایت سے جاری و ساری فرمائیں، لیکن پھر بھی ہم ایسی قوم ہیں کہ پستی سے نکلنا ہی پسند نہیں کرتے، پستی سے پستی میں چلے جا رہے ہیں، دلدل سے دلدل میں گھسے جا رہے ہیں، اور گندگی سے گندگی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حیا سوز مناظر ہمارے سامنے گواہ ہیں، اور یہ بے راہ روی ہمارے سامنے گواہ ہیں، کھول کھول کر گواہی دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کو نکالا جا رہا ہے کہ دلدل سے نکل آؤ، صاف اور صفائی، اور یعنی کہنا چاہیے کہ ایک ہموار زمین میں آ جاؤ، بلندی کی طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے، گمراہی کو چھوڑ دو، ہدایت کی طرف آ جاؤ، باطل کو چھوڑ دو، حق کی طرف آ جاؤ، لیکن قوم کا حال یہ ہے کہ مسلسل جو ہے وہ بغاوت کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے۔ تو اب ایسی قوم کا کیا علاج کیا جائے گا؟ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا نا؟ آپ کیا کریں گے ایسے ملازم کے ساتھ؟ آپ سوچئے، اپنے باغی ملازم کے ساتھ آپ اور کیا کریں گے کہ اگر وہ باطل عقائد کی غلاظت اور غلط اعمال کی یعنی گندگی سے آلودہ ہی رہنا پسند کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے مالک بھی چھوڑ دیتا ہے اسی حالت پر کہ جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو برائی کرنے پہ مجبور نہیں کیا ہے، تو جب اس نے برائی پہ مجبور نہیں کیا تو اس نے پھر نیکی کرنے پہ بھی کسی کو جبراً مجبور نہیں کیا کہ نہیں بھائی تمہیں نیکی ہی کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جبراً مجبور کر دیتا تو کوئی بھی اس کے حکم سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا تھا، کوئی سرتابی نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے خلاف معاملات نہیں فرماتے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف نہیں کرتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ انسان کو یہی تو شرف حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنی کوشش سے، اپنی مرضی سے اللہ کا فرما بردار بنے۔ تمام کائنات میں انسان کو یہ شرف حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جبراً اس کو جو ہے پابند کر دیا جاتا، جبری طور پر اس سے نیکی کرائی جاتی، تو یہ اس کے شرف کے خلاف بھی بات ہو جاتی۔ پانچواں سبق ہم اپنے لیے اس میں سے نکالتے ہیں، دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کہ جھوٹ سننے والے ہیں اور بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ سحت کا معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ سحت کا ایک معنی اور بھی لے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت سحت سے پیدا ہو اسے آگ ہی جلائے گی، یعنی جو پلے بڑھے، جس کی نشو و نما یعنی حرام سے ہی ہو، تو اس گوشت کی حقدار زیادہ کیا ہے؟ دوزخ کی آگ ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سحت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فیصلہ کرتے وقت رشوت لینا۔ اور ویسے اگر لغوی معنی اس کے دیکھیں گے، سحت کا لغوی معنی ہلاکت و بربادی ہے۔ مال حرام کو اس لیے سحت کہا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حرام کھانے سے بار بار منع فرمایا ہے۔ تو اس پانچویں سبق میں ہم اپنے لیے سبق دیکھیں کہ ہم زیادہ کی طلب کے چکر میں ہم نے حلال و حرام کی تمیز کھو دی ہے۔ تو سحت جو ہے وہ تقریباً اکثر مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ ہمارے لیے ہمیں نجات کیسے ملے گی، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، ہمیں ہدایت کی بات کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ دیکھیے کہ کیا میں اور آپ سحت میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہیں، زیادہ کی طلب میں ہم پریشان ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے اچھی طریقے سے۔
لیکن ہم جس دور میں ہیں ہم بہت مجبور ہیں اور بہت کمزور ہیں. ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہے ہیں. کہیں کہیں تو ہم ایسے مجبور ہو جاتے ہیں کہ جہاں ہم اگر رشوت نہ دیں، سود نہ دیں تو ہماری زندگی بحال نہیں رہ سکتی، ہماری سانسیں نہیں آ سکتی، ہم جی نہیں سکتے. ہمیں مرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، ہمیں ہر حال میں مرنا ہی پڑے گا کہ اگر ہم رشوت نہ کھلائیں تو یہاں پر یہ چیز ہے غور کرنے کی کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے دور میں کیسا ہے کہ ہمارا جینا دوبھر ہے. رشوت دیے بغیر ہم جی نہیں سکتے، گاڑی چلا نہیں سکتے، گھر آ نہیں سکتے، کوئی کام کروا نہیں سکتے، مکان بنا نہیں سکتے، گھر زمین خرید نہیں سکتے، کوئی بھی کام، ڈاکٹر کے یہاں جا کر علاج بھی نہیں کروا سکتے، کچھ بھی. بجلی گھر میں پنکھے چلا نہیں سکتے، بجلی جلا نہیں سکتے. جب تک کہ ہم سود اور رشوت اور حرام میں مبتلا نہ ہوں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسے وقت میں ہم جی رہے ہیں. سوچ لیجئے، غور کر لیجئے اپنے حالات پر، اپنے معاملات پر. لیکن یاد رکھیے کہ اگر جو ہے ہم مجبور ہو جائیں اور ہم کو ہر حال میں اپنی جان بچانے کے لیے دینا ہی پڑے، رشوت دینا ہی پڑے، اپنا دین بچانے کے لیے، جان اور مال کی حفاظت کے لیے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کیا چارہ ہے؟ یا تو مر جائیں یا تو پھر جینے کے لیے ہمیں لوگوں کے منہ بند کرنے پڑیں گے، ان کا پیٹ بھرنا پڑے گا، ورنہ ہمارے لیے حق بات کوئی کہے گا ہی نہیں. تو سوچئے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم کیسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہمارے لیے اس کے بغیر، حرام کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ سے توبہ بھی کریں اور اپنی زندگی کو، اپنی ضرورتوں کو ضرورت بھر رکھیں. عیش و عشرت کے پیچھے نہ بھاگیں، بس صرف ضرورت بھر رکھیں، ضرورت بھر کمائیں، ضرورت بھر کھائیں، تاکہ زندگی کی گاڑی کا پہیہ چل سکے. بس اس سے زیادہ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے. باغیوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں سے نکل کر پھر کہیں بغاوت نہ چلے جائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ 5 سبق ہمارے لیے اس میں ہو گئے. 6واں سبق اور بھی دیکھ لیجئے. 6واں سبق آپ کو اس میں اپنے لیے نکال لیجئے. 6واں سبق ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ جب کبھی مجھے اور آپ کو حق بات کہنے کا موقع ملے تو حق بات ہی کہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کی بات ہو، چاہے بستی کی ہو، چاہے شہر کی ہو، چاہے دوستوں کی ہو، چاہے رشتہ داروں کی ہو، چاہے اور کسی کی ہو. جب بھی حق بات کہنے کا یا فیصلہ کرنے کا موقع آئے تو عدل و انصاف کو پیش نظر رکھیے. اور آپ کے سامنے جس کا بھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہ کوئی بھی ہو، میں نے آپ کو بتایا، آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اپنے حق کو ضائع مت کیجیے. ٹھیک ہے، آپ جواز مت نکالیے بلکہ آپ حق بات ہی کیجیے، کیونکہ حق ہی والے اللہ کو پسند ہیں. ٹھیک ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ہم حق بول رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو پیسے کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. عدل ہماری زندگی سے نکل چکا ہے، اسی لیے زمین فساد سے بھر چکی ہے. زمین میں فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہمارے پاس امن ہے، نہ ہمارے پاس سلامتی ہے، نہ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی حفاظت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی سے عدل و انصاف نکل چکا ہے. ہمارے ادارے بک چکے ہیں. ہمارے یہاں اسلامی قوانین کچھ بھی نافذ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. مسلمان کہہ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ مسلمان بن کر نہ دکھائے. اور مسلمان بننے کے لیے آپ کو پھر اپنے معاملات کی قربانی دینی پڑے گی. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد فرمائے. ہم جس دور میں ہیں آپ کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کی ہر وقت ہر آن فکر کرنی ہے.